ویلکم بیک ٹو مائی لو ولاگز ون۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے مائی لو ولاگز ون کو سبسکرائب کر لیجئے۔ کیا آپ نے کبھی کسی ایسے شہر کو روتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا آپ نے ایک ایسے مقدس مقام کی چیخیں سنی ہیں جو انسانیت سے صرف ایک گزارش کر رہی ہے، مجھے چھوڑوا لو، مجھے آزاد کر لو؟ یہ کہانی ہے یروشلم کی، وہ شہر جہاں سے آسمان تک دعائیں اٹھتی ہیں، جہاں ہر پتھر میں تاریخ ہے، ہر دیوار میں عبادت کی خوشبو بسی ہے، لیکن آج اسی شہر کی گلیاں خاموش ہیں۔ مسجد الاقصی کے مینار رو رہے ہیں اور ہر روز ایک نئی توہین، ایک نیا ظلم ان پر گرتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اس شہر کی طرف جسے روحانیت کا مرکز کہا جاتا ہے، اور آج وہ ایک سیاسی مفادات کی بین چڑھ چکا ہے۔ انسانی تاریخ کا ایک دردناک باب ہے۔ یروشلم کا ذکر سب سے پہلے 3000 سال پہلے ہوتا ہے، جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اس شہر کو فتح کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں ایک عظیم عبادت گاہ بنائی جو بعد میں ٹیمپل کے نام سے جانی گئی۔ یہ شہر سالوں تک بنی اسرائیل کا مرکز رہا، مگر پھر وقت بدلا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام بھی اسی شہر میں پھیلا، اور پھر جب اسلام کا نور آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس شہر کو امن کے ساتھ فتح کیا، بغیر کسی کا خون بہائے۔ یہ شہر قبلہ اول ہے جہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا۔ مسلمانوں کے لیے یہ شہر روحانیت کا مرکز ہے، اور مسجد الاقصی ان 3 مقدس مساجد میں سے ایک ہے جس کا سفر کرنا اسلام میں ثواب کا سبب بنا۔ لیکن پھر یہاں وہ وقت جب اس شہر کو سیاسی اور فوجیوں نے اپنا نشانہ بنایا۔ 1917 میں برٹن نے عثمان امپائر سے اس علاقے کا قبضہ کر لیا۔ اس دوران بلفور ڈکلریشن کے ذریعے یہودیوں کو یہ وعدہ دلایا گیا کہ انہیں فلسطین میں ایک نیشنل ہوم دیا جائے گا۔ مگر یہ کیا؟ یہ صرف وعدہ تھا؟ نہیں، یہ تھا ایک سازش کا آغاز۔ 1948 میں اسرائیل کا اعلان کیا گیا، اور اسی وقت لاکھوں فلسطینی اپنے گھر سے نکالے گئے۔ اسے کہا جاتا ہے نکبہ، یعنی کہ تباہی کا دن۔ یہودی افواج نے امریکہ اور یورپ کے سپورٹ سے صرف زمین نہیں لی بلکہ مساجد، مقبروں اور گھروں کا تسلسل شروع کر دیا۔ یہ قبضہ آج تک جاری ہے۔ آج یروشلم، خاص کر ایسٹ یروشلم جہاں مسجد الاقصی ہے، غیر قانونی طور پر اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ روز نئے سیٹلمنٹس، چیک پوائنٹس اور ظلم اور زیادتی کے نشانہ بنتے ہوئے لاکھوں مسلمان آج
ظلم کا سامنا کر رہے ہیں۔ فلسطینی اپنے ہی گھر میں غلاموں کی طرح جی رہے ہیں، اپنے ہی وطن میں وہ بے بس ہیں، مگر ان کا جذبہ، ان کی ہمت اور ان کی دعائیں ہر روز ایک نئی صبح کا پیغام لاتی ہیں۔ یروشلم وہ شہر ہے جہاں مسلمانوں کا حق ہے، جہاں آذان کی آواز سے فضا گونجتی تھی، آج وہاں آنسوؤں کی چیخیں ہیں۔ بچے اسکول جانے سے پہلے موت کے خوف سے رو لیتے ہیں۔ یہودی افواج کے بوٹس مسجد الاقصی کے صحن تک آ پہنچے ہیں۔ ہر دن نئی بندشیں، نئی قانون، نئی توہین، اور دنیا صرف دیکھ رہی ہے۔ گھر لوٹ لیے جاتے ہیں، عورتیں بے آبرو ہو جاتی ہیں، بزرگوں کو مارا گرایا جاتا ہے صرف اس لیے کہ ان کا چہرہ فلسطینی ہے۔ معصوم بچوں کے چہرے پر بلیٹس، اور آج کہا جاتا ہے کہ یہ ہماری حفاظتی اقدام کے لیے ہے۔ یہودی اس کو اپنی حفاظت کہتے ہیں، جہاں مظلوم عورتیں، بچے، بوڑھوں پر ظلم کیا جاتا ہے، ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ حفاظت کا مطلب کسی کا وجود مٹانا کب سے ہو گیا؟ کیا آج یہودی فلسطین کے ایک دن کے بچے سے بھی ڈرتے ہیں؟ کیا وہ بچہ بھی ایک ٹیررسٹ ان کو نظر آتا ہے؟ یروشلم میں ظلم صرف زخموں کا نام نہیں ہے، یہ اس امت کا امتحان ہے جو ہر جمعہ مسجد الاقصی کے لیے دعا کرتی ہے، لیکن اکثر ان آنکھوں سے آنسو نہیں ٹپکتے، بلکہ دل کے آنسو بہتے ہیں۔ وہاں آسمان بھی روتا ہے۔ کب تک دنیا یہ ظلم دیکھتی رہے گی؟ کب تک مسجد الاقصی کے مینار چیخ چیخ کر انسانیت کو پکارتے رہیں گے؟ کب تک فلسطین میں اپنے لال کے جنازے اٹھائے جائیں گے؟ کب تک بچپن گولیوں کی گونج میں کھیلے گا؟ ہر روز نیا ظلم، جہاں پر انسانیت مر گئی ہے، جہاں یہودی ہر روز ہزاروں مسلمان کو زندہ جلا دیتے ہیں، ان کو مار دیتے ہیں۔ یہ ایک زخم ہے جو ہر روز تازہ ہو جاتا ہے، اور ہم صرف دیکھتے ہیں، پوسٹ شیئر کرتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، ایک دن یہ چیخ، یہ آہیں، یہ دعائیں عرش کو ہلا دیں گی۔ پھر فیصلہ ہوگا، ضمیر والوں کا بھی اور ظالموں کا بھی۔ یہ شہر کسی فیصلے کا محتاج نہیں، کسی کاغذی نقشے کا حصہ نہیں، نہ ہی کسی دنیاوی پاور کا غلام ہے۔ یروشلم صرف فلسطین کا ہے، اور فلسطین صرف عربیوں کا ہے، صرف اس امت کا ہے جو ہر نماز میں اقصی کے لیے دعا کرتی ہے، ان تمام فلسطینیوں کا ہے جو ہر روز شہید ہوتے ہیں، جن کا لہو اس مٹی کو رنگ رہا ہے روز اپنے آنسوؤں سے، اپنے خون سے، جن کے سجدوں سے زمین میں روحانیت پھیلتی ہے۔ اور پھر کچھ لوگ آئے جو کہتے ہیں
کہ ان کا حق ہے. قبضہ کرنا حق نہیں ہوتا بلکہ چوری ہوتی ہے، اور چور کبھی حقدار نہیں ہوتا اور نہ ہی اس جگہ کا مالک بن سکتا ہے. ظلم کا ایک دن زوال ہوتا ہے، ظالم ایک دن مٹ جاتا ہے. جیسے فرعون مٹ گیا، اسی طرح ایک دن یہ یہودی بھی اس زمین سے مٹ جائیں گے، اور اس دن کا ہر مسلمان انتظار کر رہا ہے. نہ شہر بدلے گا، یہ فلسطین ہے اور فلسطین ہی رہے گا. نہ تاریخ کے فیصلے بدلیں گے، حق کا فیصلہ ہونا بہت جلدی ہے. جروسلم تھا، جروسلم ہے، اور جروسلم فلسطین کا حصہ ہی رہے گا، اور فلسطین صرف اور صرف عربیوں کا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو یہ ہسٹوریکل ولاگ پسند آیا ہوگا. خوش رہیے، آباد رہیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، اور خاص طور پہ اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں. اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں، اور ہمیشہ فلسطینی بہن بھائیوں کی مالی اور دعاؤں کے ذریعے امداد کرنا نہ بھولیے. ان کے لیے ہمیشہ آواز بلند کرتے رہیے. پوسٹ کریں، شیئر کریں ویڈیوز کو، تاکہ فلسطینی کبھی اکیلا محسوس نہ کریں. جزاک اللہ خیرن. اللہ حافظ.